بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ اب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے مل کر میرے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ویڈیو میں پہ ہے کہ روزوں کی اہمیت، روزوں کے فضائل، تو سب سے پہلے ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری سی وائٹی فیملی، ہم نے یہ سن کر ہی روزوں کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان میں یہ نہیں کہ ہم نے ٹی وی شو دیکھنے ہیں، گانے سننے ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری یہی ہے۔ پھر ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کرے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، روزے کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہ تھے، روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے کہ روزہ رکھو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا، کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے، کیونکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ اور جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا، اس پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وائٹی فیملی، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، کتنی پیارے پیارے فضائل ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل رمضان کے پورے روزے رکھیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ آؤ ناشتہ کریں، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، میں روزے سے ہوں۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، اے بلال، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتے ہیں، اس سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ پھر جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اسے کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیاری سی وائٹی فیملی، بہت پیاری پیاری فضائل ہے رمضان کے، تو انشاءاللہ میں اور بھی لے کر آؤں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو کر دیں۔ کل زندگی رہی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام۔